یہ بات بڑی قابل غور ہے، میں توجہ چاہتا ہوں۔ زین العابدین کے متعلق پھر بتا رہا ہوں، حضور نے پہلے بشارت دی تھی۔ پہلے حضرت جابر روایت کرتے ہیں، البدایہ والنہایہ کے اندر یہ روایت ہے کہ ہم حضور کی چوکھٹ میں بیٹھے تھے، اسی سنا میں امام حسین آئے، حضرت امام علی مقام آئے تو فدمہ الیہ وقبلہ وعقدہ الی جنبہ، حضور نے انہیں چوما، بوسہ دیا، سینے کے ساتھ لگایا۔ سرکار نے امام حسین کو اپنے ایک سائڈ پہ بٹھا لیا۔ جب امام حسین کو حضور نے بٹھایا اور بٹھا کر پھر سرکار نے فرمایا ثم قال یولد لابن ھذا ابن یقال له علی، فرمایا جابر یہ جو میرا بیٹا حسین ہے نا، اس کو اللہ ایک بیٹا عطا فرمائے گا۔ تو جو کیا عطا فرمائے گا؟ بیٹا ابھی ہونا ہے، سمجھو نگاہ مصطفیٰ کو دیکھو، بیٹا ابھی ہونا ہے، ہویا نہیں ہے ابھی۔ خود امام حسین چھوٹے، حضور پہلے بشارت دے رہے ہیں اللہ حسین کو بیٹا عطا فرمائے گا، بیٹا عطا فرمائے گا۔ اور سرکار نے آگے جملے فرمایا یقال لہ علی، فرمایا جابر پتہ ہے اس کا نام بھی علی ہوگا، تو جو اس کا نام بھی علی ہوگا، اس کی شان کیا ہوگی؟ تو جو رکھنی ہے۔ فرمایا اذا کان یوم القیامت نادى مناد من بطنان العرش لیکن سید العابدین فیقوم ہوا۔ کاش اگر آپ اس جملے کو سمجھیں۔ فرمایا جابر اس کے بیٹے کی شان یہ ہوگی کہ قیامت والے دن عرش کے اندر سے آواز آئے گی، کیا؟ عرش کے اندر سے آواز آئے گی کہ اللہ کی عبادت کرنے والوں کا سردار کھڑا ہو جائے، اللہ کی عبادت کرنے والوں کا سردار کھڑا ہو جائے۔ تو میرے مصطفیٰ نے فرمایا فیقوم ہوا، فرمایا جابر اللہ کی قسم اس وقت کوئی اور کھڑا نہیں ہوگا، علی کا پوتا حسین کا بیٹا زین العابدین کھڑا ہو جائے گا۔ سبحان اللہ۔ یہ کون فرما رہا ہے؟ حضرت جابر فرمائے، حضور پہلے بشارت دے رہے ہیں کہ جب کہا جائے گا نا عبادت گزاروں کا سردار کھڑا ہو جائے، فرمایا اس وقت کوئی اور کھڑا نہیں ہوگا، حسین کا بیٹا زین العابدین کھڑا ہو جائے گا۔ یہ حضور پہلے بشارت دے رہے ہیں۔ اور جب آپ کا وصال ہوا، یہ آخری بات، یہ بھی ایک سیرت کا پہلو ہے، اللہ نے جس کو مال دیا ہے نا تو وہ اللہ کی عطا سے، اللہ کی رضا سے وہ اللہ کی راہ میں مال خرچ کرتا ہے، اس سے اللہ راضی ہوتا ہے۔ ہمارے بزرگ فرماتے ہیں اللہ مال دیتا سب کو ہے لیکن لیتا کسی کسی سے ہے۔ اس جملے کو اگر آپ سمجھیں، امام زین العابدین کے بارے میں آتا ہے، آخری بات سنیں کہ آپ مدینہ طیبہ کے اندر 100 ایسے گھرانے تھے، کتنے؟ 100 ایسے مستحق گھرانے تھے۔ امام زین العابدین رات کو اپنے کندھے کے اوپر خود بوریاں اٹھا کر نا ان کے گھر جا کے راشن چھوڑ کے آ جاتے تھے۔ اچھا کسی کو پتہ نہیں تھا ہمارے گھر کے اندر راشن کون چھوڑ کے جا رہا ہے، کہاں سے آ رہا ہے۔ امام زین العابدین کا جب وصال ہوا، جن لوگوں کے گھر رات کو راشن جاتا تھا وہ راشن جانا بند ہو گیا۔ پتہ کیسے چلا کہ زین العابدین چھوڑ کے آ رہا ہے؟ جب آپ کو غسل دیا گیا تو آپ کے کندھے کے اوپر، آپ کے پشت کے اوپر بوریوں کے نشان موجود تھے۔ ہے کون؟ علی کا بیٹا، علی کا پوتا، حسین کا بیٹا۔ دیکھو غرباء، فقراء اور مسکینوں کی کیسے مدد کی جاتی ہے۔ نہ کہا، یہ نہیں کہا سیلفی بناؤ، نام آ جائے، آٹے کا توڑا دے کے نا ہم غریب کی عزت کا بیڑا غرق کر دیتے ہیں، اسے سوشل میڈیا کی زینت بنا دیتے ہیں۔ یہاں تک حضور نے فرمایا ہے جو صدقہ اس حالت میں کرتا ہے، دائیں ہاتھ سے دیتا ہے، بائیں کو بھی خبر نہیں ہوتی، امام الانبیاء نے فرمایا اس شخص کو اللہ میدان محشر میں اپنے عرش کا سایہ عطا فرمائے گا۔ تو پتہ کیسے چلا؟ جب نشان موجود تھے نا، پھر لوگوں کو پتہ چلا یہ جو 100 گھروں میں راشن پہنچتا تھا نا، یہ کوئی اور اٹھا کے لے کے نہیں جاتا تھا، زین العابدین خود اٹھا کے جا کے ان کے گھروں میں چھوڑ کے آیا کرتے تھے۔ کبھی بھی واقعہ کربلا کے بعد کبھی آپ مسکرائے نہیں ہیں، کیا نہیں ہے؟ مسکرائے نہیں ہیں۔ ایک دن کسی نے آپ سے پوچھا ہم نے کبھی آپ کو مسکراتے ہوئے نہیں دیکھا۔ امام زین العابدین نے فرمایا حضرت یعقوب کا ایک بیٹا گم ہوا تھا، یوسف، ایک گم ہوا تھا، پتہ تھا وہ گم ہوا ہے، ان کا وصال نہیں ہوا، تو آپ کی آنکھیں سفید ہو گئی تھی ان کی جدائی میں۔ فرمایا میں نے کربلا میں اپنے خاندان کے 14 افراد کو شہید ہوتے دیکھا ہے۔ کتنے افراد کو؟
سامنے جوان بیٹے کا جنازہ سامنے رکھو نا، 14 افراد کو میں نے خود اپنی آنکھوں سے شہید ہوتے دیکھا ہے، تو بتاؤ نا پھر زین العابدین کیسے مسکرا سکتا ہے؟ ان ہستیوں کی سیرت کے چند گوشے بیان کرنے کا مقصد یہ ہے کہ ان لوگوں کی سیرت یہ تھی۔ آئیے کوشش کیجئے خوف خدا، دوسروں کو معاف کرنا، صدقہ و خیرات کرنا، والدین کا ادب اور حیا کرنا، یہ ان لوگوں کی سیرت ہے۔ انشاءاللہ زین العابدین کی سیرت کو اپنائیں گے نا۔ ہاں یہ